الرحمن الرحیم۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پوری تاریخ اس میں ہے۔ اس ملک پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی تقریباً 1000 برس تک حکومت رہی، اور پھر انگریز قوم جو مکاری میں ید طولہ رکھتی ہے، مکاری کے ذریعے سے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے آہستہ آہستہ ملک پہ قابض ہو گئی۔ نہ صرف قابض ہوئی بلکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہاں کے باشندوں کو انگریز بنا دیں، عیسائی بنا دیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ متفکر ہوئے اور انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے تحریک شروع کی۔ تفصیلات آپ جانتے بھی ہیں اور آپ کے سامنے آئی بھی ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک شعر ہے، اس میں پوری تاریخ ہمیں نظر آتی ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اللہ کا کرم ہے، ہمارے بزرگوں کی محنت اور پھر ہمارے بزرگوں کی حکمت کے برادران وطن کو بھی ساتھ میں لیا اور آزادی کی جنگ لڑتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی۔ وہ انگریز جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، آخر اس ملک سے ان کو جانا پڑا، اور یہاں سے جو تحریک شروع ہوئی تو وہ پھیلتی گئی، آخر وہ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے۔ اب اللہ سے ہم کو یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو اللہ قبول فرما لے۔ انہوں نے جو قربانیاں دی تھیں دنیا کے لیے نہیں، انہوں نے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھیں وہ دنیا کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، بلکہ ان کی قربانیاں دین اسلام کے لیے تھیں کہ اسلام پہ آنچ آ رہی تھی۔ اللہ ہمارے تمام بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے، اور انہوں نے جو قربانیاں اسلام کی خاطر دی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے، اور ہمارے اس ملک کو اللہ ہمیشہ آزاد رکھے، اور یہاں کے تمام باشندے امن اور سکون اور چین اور پیار اور محبت کے ساتھ رہ سکیں، اور کبھی بھی کسی بھی دشمن کو ہمارے ملک پہ حملہ آور ہونے یا قبضہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں، آپ بھی کیجئے اور کرتے رہیے کہ اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ آزاد رکھے اور ہم عزت کے ساتھ اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ میں یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پہ ہمارے ملک کے تمام باشندوں کو، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے مدرسے کے ذمہ داران، ہمارے مدرسے کے اساتذہ، ہمارے مدرسے کے طلبہ، ہمارے مدرسے کے معاونین، سب کو میں یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ آزاد رکھے
اور ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمارے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ مولا کریم ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے میں، ہمارے اکابر نے اس سلسلے میں جو محنتیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، تو ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اور جنگ آزادی میں جتنے حضرات نے حصہ لیا ہے، جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اکابر علماء کا بہت بڑا حصہ ہے، اے اللہ تو سب کو جزائے خیر عطا فرما اور ہمارے اس ملک کو ہمیشہ آزاد رکھ اور یہاں کے تمام باشندوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو لڑائیں اور اپنا مفاد حاصل کریں، یہاں کے باشندوں کو مولا کریم تو سمجھ عطا فرما کہ کسی کے بہکائے میں نہ آئیں، مل جل کر رہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی سب مل جل کر رہیں اور ملک آزاد رہے۔ اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے ہمیشہ ہمارے اس ملک کو آزاد رکھ اور کسی بھی قوم کی غلامی سے ہمارے ملک کی اور یہاں کے باشندوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم دینی اور دنیاوی ہر قسم کی ترقیات سے ہمارے اس ملک کو مالا مال فرما دے۔ ہمارے ملک میں جتنی مساجد ہیں سب کی حفاظت فرما، جتنے دینی ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما، جتنے حضرات بھی دین کی محنتوں میں لگے ہیں سب کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال اور متعلقین کی بھی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے لطف و کرم سے ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو میں طلباء کرام سے یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن